نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا يزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع والأرضين السبع والجبال ليلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزنات لتؤذي أهل النار بنتن ريحها رواہ البخاری۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے اقربا، چہتے دلارے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم اپنے مقدس قرآن کی ہر ایک آیت کے تحت کسی نہ کسی چیز کی وضاحت فرماتے ہیں، پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا یزنون کہہ کر کے یہ حکم فرمایا کہ آپ زنا نہیں کرنا۔ جیسا کہ آپ مسلسل 7 روز سے قرآن کے اس رکوع کی تفسیر کو وضاحت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، 7 صفتیں جو عباد الرحمن ہونے کی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، انہی 13 صفات میں سے یہ 8ویں صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے مقبول اور نیک اور محبوب بندے ہوں گے، جن کو میں نے عباد الرحمن میں شامل کر لیا ہے، ان کے اندر ان 7 صفات کے ساتھ ساتھ یہ 8ویں صفت بھی ہوگی کہ وہ زنا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو زنا ہے یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس گناہ کے بڑا ہونے کا اندازہ قرآن اور حدیث کی وضاحت سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گناہوں سے منع کیا، گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان سے رکنے کو کہا، تو ڈائریکٹ ان سے روک دیا۔ آپ شراب نہیں پئیں گے، آپ چوری نہیں کریں گے، آپ مردار نہیں کھائیں گے، آپ شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی زنا سے روکنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ آپ زنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، کہ آپ زنا تو بہت دور کی بات ہے کرنے کی، آپ اس کے قریب بھی مت جانا۔ بتائیے آپ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے قریب جانے کو بھی منع کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 33 ہزاری اور 52 ہزاری لائن۔ LT کے پاس آپ چلے جائیں یا بیٹری والی جو بجلی ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، وہ جب قریب جائیں گے اس کو ہاتھ میں لیں گے، بیٹری والی تو ہاتھ میں بھی لے لو تو بھی نہیں کچھ ہوتا، لیکن جو LT ہے ہماری عام، اس کو جب پکڑیں گے جب کرنٹ مارے گی۔ لیکن 33 ہزاری اور 52 ہزاری جو ہے نا، یہ 1 فٹوں سے اور میٹروں سے کھینچ لیتی ہیں۔ اس لیے سب مزدوروں کو روکا جاتا ہے، بھائی اس کے قریب نہیں رہنا، بھائی دور دور رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ زنا اتنا غلط کام ہے کہ اگر قریب بھی چلے جاؤ گے تو سمجھ لینا آپ فوراً پھنس جاؤ گے، جیسا کہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہائے اللہ ہمیں معاف فرما دے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، اور ایک سفر کیا ساتھ ہوا، ایک مرتبہ نظروں سے اور زبان سے بات کیا ہوئی، بس پھر کیا تھا، پوری زندگی وہ نظریں ملی رہتی ہیں اور زبان سے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اتنا دیکھو بھئی، 50 سال کی زندگی آپ کی ہو گئی، 50 کی میری ہو گئی، یا 20 سال کی آپ کی ہو گئی، 20 کی میری ہو گئی، آپ نے میرے کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور ہلکی سی کوئی بات ہو گئی، بس چہرہ دیکھ لیا، دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا، اسی میں ہی ہو گیا، سب کچھ سب پہچان لیا اسی میں ہی ہم نے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام میں، اوروں میں نہیں، کہ آپ چوری کے سامان کو دیکھو بھی مت،
چوری کرنا تو دور کی بات ہے، یا مردار کھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھو بھی مت، یہ نہیں کہا کبھی بھی، بس یہ کہا کہ اس کو کرو مت، چوری مت کرنا، چوری مت کرنا، سامان ہے کسی کا دیکھ لو، کیا دقت ہے، کوئی پریشانی تھوڑی آ رہی کسی کو دیکھنے سے، لیکن اس کو اٹھاؤ مت۔ کسی کی بھینس ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کی گاڑی ہے، آپ اس کو دیکھ لو، کیا دقت آ رہی، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کو اٹھانا نہیں۔ لیکن جب زنا کی بات آئی تو یہ کہا کہ دیکھو بھی مت، ہاں اس کا دیکھنا بھی غلط ہے۔ العینان زناہما النظر، آنکھوں سے بھی مت دیکھو، کیونکہ جو آنکھیں ہیں نا یہ شیطان کا تیر ہے، النظر سہم من سہام الشیطان یدخل بہن، ہاں انہی کے راستے سے وہ داخل ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، فؤاد کے اندر، دل کے اندر، اور پھر دل کے اندر ایک ولولہ، ہاں والفؤاد یہوی ویتمنا، یہ حدیث ہے باقاعدہ، جب یہ شیطان دل میں جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، ارے ہاں ارے تو نے تو وہ چہرہ دیکھا ہی نہیں، ارے دیکھو کیسے کپڑے ہیں، کس طرح کے حالات ہیں، کیا ہیں، بس وہ پھر آنکھیں ایک دم فوراً کھلتی ہیں دھڑندنی سی کے، اور فوراً اس کے چہرے پر جاتی ہیں، کبھی چہرے پر جاتی ہیں تو کبھی چیسٹ پر جاتی ہیں، کبھی آگے جاتی ہیں تو کبھی پیچھے جاتی ہیں، ہاں کہ یہ چلو دیکھیں گے تو نہیں، ہم تو سن لیں گے، کوئی بات کر رہا ہے، نہیں سننا بھی بند کر دیا۔ الاذنانی زناہما الاستماع، آپ غلط بے حیائی کی باتوں کو سنیں گے بھی نہیں، ورنہ شیطان یہاں کو بھی چلا جائے گا، راستہ ہے نا یہ جانے کا، یہاں کو بھی چلا جائے گا، یہ لذت دل کو تو آئے گی کہیں نہ کہیں، پھر جی ہم تو بول لیں گے، باتیں کریں گے جی، بس آنکھیں بند کر لیں گے، سنیں گے بھی نہیں، بس باتیں کریں گے، فون پکڑ لیں گے جی، بتائیے جب ہم دیکھنے کے ہی نہیں تو ہم تو فون سے باتیں کر لیں گے جی۔ اس کا بھی ہے واللسان زناہا الکلام، زبان کا بھی زنا ہے، آپ باتیں بھی نہیں کریں گے، باتیں بھی نہیں کریں گے، اور جی کیا ہوگا بھی یہ، پھر باتیں بھی نہیں کرتے تو دیکھتے بھی نہیں، چلو جی ہم تو ہاتھوں سے بس پیسی چھو لیں گے جی، آنکھیں بند کر کے نہ بولیں گے نہ کچھ بات سنیں گے، چھو لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید زناہا البطش، چھوئیں گے بھی نہیں، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، چھونا، کسی غیر محرم کو چھونا، یہ ہاتھوں نے زنا کر لیا، اجی اب کیا ہوگا، چھوئیں گے بھی نہیں، چلو جی بس پیروں سے چلے جائیں گے جی وہاں، بس پیروں سے بھی نہیں۔ والرجل زناہا الخطا، چلنا، پیروں کا، بھئی پیر آپ جائیں گے، آپ اتنے کتب ابدال تو ہیں نہیں کہ لگے جی وہاں جا کر کے ہمیں سے ہی واپس آ جائیں گے، ایسے آئیں گے آپ، اتنے نیک ہو، اتنے نیک صفت اور ولی صفت ہو، آپ اگر ولی صفت ہو پھر جائیں گے کیوں، کیا لینے جائیں گے آپ وہاں، اس لیے روک دیا۔ اچھا بھی یہ بتاؤ جی ایسے کیسے ہوگا، بتاؤ، نہ تو دیکھنے دیتے، نہ ہم کو سننے دیتے، نہ ہمیں بولنے دیتے، نہ ہمیں پکڑنے دیتے، نہ ہمیں وہاں جانے دیتے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، پروردگار عالم کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کس طرح کر کے دیکھ لے، لگ جائے گا تجھے پتا، کسی بچی، کسی غیر محرم کسی کی بھی بچی کو چھیڑ کر کے دیکھ لے، دیکھ اگر تیری آنکھیں نہ نکال دی جائیں، روزانہ نیوز آ رہے، روزانہ آن دا اسپوٹ شوٹ کیے جا رہے لوگوں کو، بچوں کو، ہاں پہلے تو خوشی خوشی میں کون دیکھ رہا، کون پوچھ رہا، کون یہ کر رہا، ہمارے سامنے ابھی پرسوں ترسوں کا نیوز ہے باقاعدہ، باپ نے دونوں کو اڑا دیا، ختم کر دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ نیوز ہیں، یوٹیوب پر پڑے ہیں سب یہ واقعات، اور پھر اگر زندہ رہتے اور پکڑے جاتے تو پھر وہاں جیل میں سڑتے، اور کئی بار تو ایسے کیس لگ جاتے ہیں، بھئی وہ تو جب ہے یہ باتیں، جب جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کچھ ملے نہ آپ کو، خلافت نہ ملے، تب ہے یہ، اگر وہاں سے خلافت نکل گئی نا، ایک جملہ بھی نکل جائے جی میں تو میرے ساتھ تو خام کا ایسی بدتمیزی کر دی، میں تو مار دی ہوں، کر دیا، پھر دیکھ لو، پھر 376 لگ کر کے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، یہ تو ہوگا دنیا کا گناہ، لاٹھیاں بھانجی جائیں گی، اور بے حیائی، بے شرمی، جب آپ اپنے گھر پہ جاؤ گے تو یوں کہیں گے سب لوگ ڈوب کے نہیں مر جاتا تجھے بے ایمان، دوسروں کی بچوں کو چھیڑتا پھر رہا ظالم۔ کوئی بھی آدمی پکشپات نہیں کرے گا، چوری کرنے والے کو آدمی بچا لیتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو بچا لیتا ہے، لیکن اس کام کے کرنے والے کو کوئی نہیں بچاتا، پکڑ کر کے دیتے ہیں، اور جتنے بھی آتے ہیں خوش ہوں یا نیک ہوں یا اچھے ہوں یا برے ہوں، سب کے سب اس کی پٹائی کرتے ہیں، یہ اتنا غلط کام ہے، تو دنیا میں تو یہ سزا، اور آخرت میں کیا ہوگی جی،
آخرت میں سزا یہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السماوات السبع والارضین السبع والجبال لیلعن الشیخ الزانی وان فروج الزنات لتؤذی اہل النار بنتن ریحها، رواہ البخاری۔ کہ جب تو قیامت میں مرنے کے بعد جائے گا نا تو جہنم میں ہر غلط کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ چوری کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، رشوت لینے والا ہو، کسی پر تہمت لگانے والا ہو، کسی پر الزام لگانے والا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، روزے چھوڑنے والا ہو، جو بھی غلط کام کوئی کر رہا ہے وہ سب جائیں گے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد پلا تو کھلائی نہیں جائے گی یا کوئی بہترین مال مسالہ کھلایا جائے گا، وہاں تو عذاب دیا جائے گا جیسے جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، پٹائی الگ سے ہوتی ہے اور سڑایا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا، آخرت کی سزا یہ نہیں، آخرت کی تو خطرناک ہے۔ وہاں تو آگ میں جلایا جائے گا اور جیسے ہی جلے گا پھر پیپ، بدبو، خون وہ سب نکلے گا، ان میں کیڑے پڑ جائیں گے، گلن سڑن ہو جائے گی، روح کو اس کی زندہ رکھا جائے گا۔ اب وہ اپنی جو گلن سڑن ہوگی اس سے بے انتہا پریشان ہوں گے، اوپر سے تو آگ کا عذاب اور پھر یہ سڑن گلن، پریشان ہوں گے۔ لیکن ان کے پاس زانیوں کو جو زنا کرتے تھے دنیا میں ان کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی ان کو سزا ہوگی اور ان کی جو گلن سڑن ہوگی، وَإِنَّ فُرُوجَ الزِّنَاتِ، ان کی شرم گاہوں سے جو بدبو نکلے گی وہ اتنی خراب ہوگی، اتنی خراب ہوگی، لَتُؤْذِي أَهْلُ النَّارِ، خود جہنم میں بدبو میں رہنے والے ان کی بدبو سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ لے بھائی وہ کتنی خراب ہوگی، یعنی آلریڈی جو آدمی بدبو کے اندر ہو، پیپ کے اندر ہو، گلن سڑن کے اندر ہو، وہ اس بدبو کو بھول جائے گا، لیکن وہ جو بدبو ہوگی لتؤذی اہل النار، تو جہنم والے جو آلریڈی بدبو میں وہ بھی ان کی بدبو سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں، بنتن ریحھا، ان کی سڑن اور گلن سے یہ عذاب ہوگا۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جس کام کے لیے آپ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، وہ ایمان ہی بھاگ جاتا ہے۔ لا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب آدمی زنا کرتا ہے نا تو ایمان ہی نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، ان ماتا اگر مر جائے اسی حال میں، اگر اسی حال میں مر جائے زنا کرتے ہوئے، یا زنا کر کے چلا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، یا زنا کرتے کرتے کسی نے پکڑ لیا، مار دیا، تو سیدھا کا سیدھا جہنم میں، سیدھی ٹرین جموں کشمیر اینڈ سیدھی جا رہی ہے، بالکل جہنم میں جائے گی، بالکل کہیں نہیں رکے گی، بالکل سپر فاسٹ ہے، کیونکہ ایمان ہی نکل گیا۔ ایمان ٹکٹ تھا آپ کے پاس اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کہیں بھی روکیں گے، ٹی ٹی کہیں بھی روک لے گا۔ ہاں، تو یہ ہے جب آدمی غلط کام کرے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے حسب نسب ختم ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں ہو پاتا بیٹا کس کا ہے یا بیٹی کس کی ہے، کوئی علم نہیں ہوتا کچھ بھی کیا ہو رہا ہے، اور فحش اتنا پھیل جاتا ہے، بے حیائی بے شرمی اتنی ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بھائی ایک شرمیلے آدمی کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی کہ اس کے کانوں میں یہ کوئی بات بتلا دے کہ بھائی نعوذ باللہ آپ کی بیٹی نے وہ غلط قدم اٹھا دیا۔ اگر وہ شرمیلا آدمی ہے نا، با حیا ہو، تو مر جاتا ہے، دم توڑ جاتا ہے بھائی۔ اور پھر ایسا نہیں، دو سزا تو یہ ہیں، دنیا میں بھی ملے گی، دنیا میں تو کورٹ دوارا جو بھی ہمارے پراودھان ہیں 376 کے یا پوکسو ایکٹ لگنے کے، وہ سب چلیں گے یہاں، اور جہنم میں مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا کہ جی بیچ میں کیا رہے گا۔ اگر آپ کے یہاں بچے پیدا ہوئے نا تو پھر بچے بھی وہی کام کریں گے، کما تدین تدان، آپ نے یہ غلط قدم اٹھا دیا۔ اچھا، یعنی آپ دوسرے کی بچی کی، دوسرے کی بیوی کی، اور دوسری کی ماں کی، پھوپھی کی، خالہ کی تو کوئی عزت نہیں کرتے، آرام کے ساتھ کوئی نظریں دوڑاتے ہو، اور جب پھر آپ کے ہوں گی بچی اور پھوپھیاں، پھر نہیں ہوگی یہ پریشانیاں، بالکل آئے گی کہ بھائی ایز یو سو شیل یو ریپ، آپ نے جو غلہ ڈالا ہے وہی تو آئے گا زمین سے، کوئی زمین الگ سے تھوڑا ہی پیدا کرے گی، ڈال تو دیا آپ نے اناج کا،
अनाज का बीज डाल दिया और सोच रहे, दुआ मांग रहे कि लगे गन्ना हो जाए। गन्ना थोड़ा ही होगा। आपने गलत कदम उठा दिया। क्यों उठाया आपने ये? किसने कहा था आपसे गलत कदम उठाने को? कोई बीमारी है? खोपड़े में दर्द है आपके? जैसी इज्जत अपनी है वैसी दूसरे की बच्चों की है। एक बादशाह का वाकया मिलता है इस तफसीर के साथ। कोई मौलाना जिस तरह में कर रहा बयान ऐसे ही कर रहे थे, भाई गलत नहीं करना, भाई ये नहीं करना। इमाम शाफी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ये लिखा, दीवान शाफी में बाकायदा ये लिखी हुई बात है कि तुम अपने घरों में महफूज रहो, साफ़ सुथरे रहो, गलत काम ना करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बीवियां साफ़ सुथरी रहेंगी। और अगर तुम गलत करोगे तो परवरदिगार आलम फिर वो गलत काम करा देगा, वो तुम्हारी बेइज्जती भी कराएगा जैसे आप लोगों ने दूसरों की बेइज्जती की। बादशाह जा रहा था, बादशाह ने कहा यार ये तो ऑलरेडी हम भी करते हैं इस काम को, तो ये क्या कह रहा भाई? अरे ऐसे थोड़ा ही ओकरा के लगे, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चों के साथ होगा। कहा फौरन कहा इस मौलवी को पकड़ लो भाई, पकड़ कर लाओ। ले आए जी। उसने कहा जी हाँ बादशाह, मैंने क्या कर दिया? कह लगे करा तो कुछ नहीं तूने, लेकिन यार जब मैं जा रहा था तो ये बात कह रहा था, कोई ये सच है कहीं? इस तरह ओकरा है कहीं? कि जी हाँ देखो जी ऐसा ही हो, ऐसा होता है जी, ऐसा नहीं, ऐसा हो, मैंने हदीसों में पढ़ा, कुरान में पढ़ा, ये बहुत गलत काम है। क्या अच्छा यार आजमाते हैं इसको? कि जी कैसे? बैठ जा। बिठा लिया उसको और अपने वजीरों को बुलाया 17-18 को, जैसे अब सरकार ने एंटी ऑफ करप्शन तैयार कर रखी। हाँ वो सिविल में रहते हैं बेचारे, उनके बहुत बड़े एहसान हैं लोगों पर। वो अधिकारी होने के बावजूद भी ऐसे ही रले फिरते रहते हैं बेचारे, ना खाने के, ना वर्दी के, ना कहीं के, हैं लोगों की हिफाजत में। हाँ लोगों के साथ कोई गलत काम ना कर दे, कोई षड्यंत्र ना कर दे, कोई रिश्वत ना ले ले, कोई गलत काम ना कर दे। बहुत बड़ा एहसान है, सरकार का भी है और उनका भी है। लेकिन वो तब है जब ईमानदारी से काम करे, नो पेंस नो गेंस का शिकार ना हो। हाँ लालच का शिकार ना हो, कोई भी हो चाहे वो। अगर लालच का शिकार हो गए ना फिर तो अलट पलट हो जाएगा मामला। हाँ फिर कुछ नहीं होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो गलत हो गया मामला। तो खैर बादशाह ने 17-18 आदमी तैयार कर दिए अपने वज़ीर मोतबर, जिन पर यकीन था कि तुम सिविल में रहना, मतलब ऐसे भेष में रहना जो किसी को इल्म ना हो। और देखो ये मेरी बच्ची है, बड़ी खूबसूरत थी, बादशाहों की बच्ची खूबसूरत हुआ करती भाई। अंदर रहती हैं, सभी की होती हैं वो तो, जो भी साफ अल्लाह की तरफ से है तो खैर, लेकिन उनके मिजाज जो होते हैं वो नाजुक होते हैं। वो किसी का भी बच्चा हो भाई, कोई बाहर नहीं घूमता, कभी खेलता नहीं, कभी धूप में नहीं निकलता, पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपना सो जाता है, वहीं रहता है। तो साफ़ सुथरे रहते हैं, स्किन उनकी बढ़िया, साफ आदमी रहते हैं, वो साफ़ सुथरे रहते हैं, सफाई को पसंद करते हैं। तो बादशाह ने अपनी बच्ची को बुलाया और कहा बेटे मुझे माफ़ करना, मैं आज एक परीक्षा ले रहा हूँ आपकी, एक इम्तिहान ले रहा हूँ मैं, उसमें मुझे शक हो गया है कि क्या अब्बा जी क्या, कि तुम्हें पूरे शहर में घूमना है और कपड़े भी तुम्हें ये फटे सटे पहनने हैं। देखो ये 24 घंटे का मामला बेटे, ये मेरे बात को मान ले। कहा ठीक है अब्बा जान, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कह रहे। और उसके चेहरे पर भी ऐसे ही हल्का फुल्की कोई गर्द गुबार इस तरह का लग गया, कपड़े भी फटे सटे जैसे गरीबों के, मजदूरों के और शक्ल सूरतों के ऐसे पहना दिए। और उन वजीरों से कह दिया कि तुम इसकी रेखी करते रहना, ध्यान देते रहना, और बाकी वो कहा तो पूरे बाज़ार में घूम। वो चली वहाँ से निकल करके बाज़ार में घूमती रही, आई घूम करके, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही दरबार में घुसी, जो बादशाह का जो करीबी वजीर था, बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी होल सोल मालिक उसको बना के रखा था, उसने कभी उस बच्ची को देखा भी नहीं था। बादशाह की क्या बच्ची, कौन है क्यों नहीं, तो भाई एक फटा सटा आदमी और बादशाह की बच्ची, क्या मतलब, उसको इस राज का इल्म भी नहीं था। तो जैसे ही वो बच्ची दरबार में घुसी अंदर अपने घर में, गेट पर, पहले गेट पर, वो वजीर जो था, करीबी जो था बादशाह का, वो जैसे ही सज धज के बाहर निकला किसी काम को लेकर के, फाइल को लेकर के, उसने जो देखा, अरे बड़ी खूबसूरत बच्ची है, तो भाई बड़ा हुस्न है इसके अंदर, तो चेहरा कितना खूबसूरत है। बस फौरन ही अपने चेहरे को उसके चेहरे से लगा दिया। अब वो तो वजीर था, वो कहने लगा हाँ कौन पूछ रहा है, गरीब आदमी, इनकी क्या चलेगी। हाँ है बादशाह खुद, मैं बादशाह का काम संभालता हूँ, ये मेरे ऊपर कोई केस लगा देंगे। हाँ कुछ लोग यही समझ करके, इसीलिए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, कुछ ओहदों में छुप जाते हैं गलत काम, कुछ माल में, कुछ ज़राअत में, और कुछ ऐसे मजबूरी में, ये सब काम छुप जाते हैं। फिर
جب مال دولت آتی ہے نا آدمی تو نشے میں ہو جاتا ہے، نشے میں چور رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کب سونا کب جاگنا اور کہاں جانا کہاں نہیں جانا۔ بس اس نے تو بے دھڑک، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، فوراً اپنے چہرے کو اس کے چہرے سے لگا دیا، اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے سے لگا دیا، آپ سمجھ لیں سب۔ اب یہ بڑی بات ہو گئی، بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا ہے، تو ہمارے گھر میں اس طرح کی برکتیں ہو گئی۔ بس خاموشی کے ساتھ آگے چلی گئی۔ وزیر جو تھا بے خوف نڈر، اس کو کس کا ڈر، وہ آگے چلا گیا۔ اب جیسے ہی بچی آئی دربار میں تو رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اب وہ سب وزیر بھی آئے، وہ کھڑے ہو گئے 17 کے 17۔ اب وہ بچی کو دیکھ رہے، بادشاہ وزیروں کو دیکھ رہا کہ لے رہے کیا ہوا بھائی، یہ بچی کی رو رہی، کیا دقت ہے، کسی نے چھیڑا؟ جی نا، جی بالکل ہمارے پاس تو اس کی فوٹوگرافی ہے، ویڈیوگرافی ہے، دیکھ لو، کہیں کچھ نہیں کیا کسی نے، پھر یہ کیوں رو رہی؟ اب وہ تو جو وزیر تھے وہ تو گیٹ تک تھے، بس اندر تھوڑا ہی تھے، اندر تو اسی وزیر کی انٹری تھی جو ان سے کو ذمہ دار بنا کے رکھا تھا پورا کا پورا، وہ تو وہیں بیچارے چلے گئے، بھائی اب تو اپنے گھر پر چلے گئے، اب کون چھیڑ رہا؟ تو کہنے لگی یہ کیوں رو رہی؟ پھر بچی سے کہا بچی میرے بیٹے کیا بات ہو گئی، کیا دقت؟ اور زیادہ رونے لگی ہے، معصوم بچی، جس بچی نے کبھی کوئی کچھ دیکھا ہی نہ ہو اس کے ساتھ۔ اب وہ کہنے لگی ابا جان تمہارا جو وزیر ہے نا، گھر کا وزیر ہمارا، جیسے ہی میں دربار میں گھسی اس نے اپنے چہرے کو میرے چہرے سے لگا دیا، اپنے ہونٹوں کو میرے چہرے سے لگا دیا اور یوں فلا حرکتیں کی۔ اب جو وزیر بادشاہ تھا وہ بھی گردن جھکا کے رونے لگا۔ اب وہ وزیر اس کی طرف دیکھ رہے، لڑکی بھی دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا بھائی، یہ تو بادشاہ، اس کو تو غصہ آ جانا چاہیے تھا، ابال پیدا ہو جانا چاہیے تھا اس کے اندر تو۔ اب بادشاہ بچی کہنے لگی اب بچانی ہو کیا، میں تو رونا بند کر دوں گی، آپ کیوں رونے لگے؟ کہا بیٹے جو مولانا فرما رہے تھے نا وہ سچ ہے، کل ایسا ہوا، یہ حرکت میرے سے ہوئی، میں نے اس وزیر کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کر دی کل، اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ تو خود میں نے، یہ پاپ تو میں نے خود کیا، سمجھ گئے؟ اور مولانا سے کہنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھانا تھا۔ بھائی کسی کو ایک بات بتلائیے، میں بہت تکڑا آدمی ہوں، اب پتا لوگوں کو اگر اس کو علم ہو گیا نا تو یہ دھجی اڑوا دے گا، تو وہ کہاں راز کھل رہے بابا، ہمیں کھل رہے کا کئی راز ہے، دیکھنے والے بھی نہیں بتلانے کے، ارا ہاں یار ہمیں مارے گا ہمیں پیٹے گا، تو اس لیے کچھ راز اس طرح بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ جو غلط کوئی کرے گا، بھائی کیوں کرے گا غلط، مطلب کیا ہے؟ جب ہم اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ غلط کام کرنے والے کو برداشت نہیں کرتے، نہ جانے کتنے نیوز آتے ہیں، آدمی جان تک دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے ان کاموں پر، یہ سب سے بڑی عزت ہوتی ہے ہماری، تو ہم دوسروں کی بچوں کے اوپر کیوں استعمال کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، کیوں دیکھتے ہیں، کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے قسم اٹھا لی، حلف لے لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا نا اس کام کو کبھی نہیں کروں گا۔ بھائی یہ تو گھر پاتی ہے، یہ تو وہ گیند ہے جو دیوار پر لگ کر کے واپس آتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب غلط کام ہے، بالکل نہیں کرنے چاہیے، بہت یہ فحش کام ہے۔ اچھا کیسے رکیں گے؟ رکنے کے بالکل آسان طریقے ہیں، ہم غلط کام نہ کریں، نہ غلط لوگوں میں جائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہی تو اسلام نے مومنوں، قرآن میں کہا گیا کہ کہہ دو مومنوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں، نظروں کے سہارے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم دیوار کو دیکھ رہے تو دیوار کے پیچھے کیا ہمیں کیا پتا، لیکن جب ہم دیوار کو پھاند کر کے چہرے کو دیکھ رہے، آنکھوں کا کھیل ہوگا سب سے پہلے۔ النظر سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ ہے، شیطان اس کے ساتھ فوراً دل میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کی آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، پیروں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ان کے زنا ہیں بھائی، العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہا الکلام، فحش باتیں کر رہے ہیں زبان سے، یا فحش باتیں کانوں سے سن رہے ہیں، اور نامحرم
کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نامحرم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، نامحرم کی طرف اپنے ہاتھ پیروں سے چل رہے ہیں، یہ سب گناہ ہیں، یہ زنا ہے، ان کے زنا ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، بڑی سزا ہے اسلام میں تو۔ اگر زنا شادی کرنے والا جس نے زنا کیا ہے وہ شادی شدہ ہے، جس کے ساتھ کیا گیا وہ بھی شادی شدہ ہے، تو اسلامی ممالک کے اندر تو سنسار ہے۔ ہمارے دیش کے اندر عمر قید کی سزا، اور کئی بار تو اگر کوئی زیادہ کوئی پاورفل ہوتا ہے تو پھر اس کو پھانسی بھی چڑھوا دیتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ غلط کام جو کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہی ہونا چاہیے بھائی میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرے نیک محبوب بندے ہوں گے وہ زنا نہیں کریں گے۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے، لا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اگر اسی حال میں مر جائے تو سیدھے کے سیدھے جہنم میں جاتا ہے آدمی پھر۔ اس لیے بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری روایت میں تو یہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا ایک تندور کی شکل کا کوئی بہت بڑا میدان ہے، جس کا سوراخ اوپر سے تندور کی شکل کا اور پیٹ بہت چوڑا ہے، اس میں آگ کے بڑے بڑے انگارے بھرے جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ آدمیوں کو ڈالا جا رہا ہے جو آگ کی وجہ سے پتنگوں کی طرح اچھل رہے ہیں، پتنگوں کی طرح، اور وہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنی بڑی سزا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، یہ کبھی شرماتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں یہ غلط کام ہے، بہت غلط کام ہے، اس سے روزیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ قرآن کے اندر آیت ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جو آدمی، یہ حکم ہے نا اللہ کا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ زنا نہیں کریں گے، اور آپ زنا کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا، پروردگار عالم نے کہا جس نے ہمارے حکم سے اعراض کیا، من اعرض عن ذکری اے حکمی، ہاں جس نے میرے حکم سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو بالکل نچوڑ کر کے رکھ دیں گے، دنیا میں بھی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں 100% دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو آدمی غلط کام کرتے ہیں نا، ہاں زنا کا شکار ہیں، بار بار کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہاں وہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور جو رونق ہوتی ہے چہرے کی اور گھروں کی برکتیں وہ سب بھاگ جاتی ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے بھائی یہ، زمینیں تک بک جاتی ہیں، زمینوں تک۔ اور کئی بار تو ہم نے ایسے لوگوں کو باقاعدہ خود دیکھا ہے، اور نیوز ہیں، آپ تھانوں میں جا کر کے پوچھ لیں، وہ لوگ وہیں پر مرے پڑے رہتے ہیں، وہیں زنا کرتے سمے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے بھائی، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا نہیں بلکہ قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ بہت حدیثیں ہیں، بہت واقعات ہیں بھائی، سمجھنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دوسرے گناہوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے گناہ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔